معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ مجھے آج یہ بتلانے کی کوشش کرنی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے والا اور صحیح سننے والا بنائے، کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے، اس کو آزاد کرانے کے لیے، اس کی مٹی سے، اس کی ہواؤں سے علماء کو کس قدر محبت تھی کہ ہمارے اکابر نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے آ کر، سب سے اول آ کر انگریز دشمن کو للکارا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی جان پیش کی، اور بے شمار علماء کو شہید کر دیا گیا۔ 150 سال تک ہمارے اکابر قربانی دیتے رہے، تب جا کر یہ 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ 1857 عیسوی کی جنگ میں جو شریک تھے اکابر، اور وہ کسی طریقے سے چھپ گئے تھے، انگریزوں کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے، انگریز ان کو پکڑنا چاہتا تھا، مگر وہ انگریز سے روپوش ہو گئے تھے۔ وہ کچھ دنوں کے لیے چھپ گئے تھے، ان کو اپنے ڈر کی وجہ سے نہیں چھپے تھے، بلکہ اس وجہ سے چھپے تھے تاکہ تیسرے جہاد کے لیے میدان کارزار کو گرم کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس وقت میں وہ اکابر باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کے یتیم بچے باہر سڑکوں پر ہے، اور ان کے اوپر سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، وہ یتیم بچے باہر ہے، اور عیسائی پوپ چرچ کے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، ان کے وہ یتیم بچے کے جن کے باپ دادا انگریز کی دشمنی میں جام شہادت نوش کر گئے، مگر حالات ہیں آج انگریز ان بچوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم تم کو مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت رہنے کے لیے دیں گے، یعنی ہم تم کو ذہنی طور پر انگریز بنائیں گے۔ جب یہ صورتحال دیکھی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجری مکی، مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی 1866 عیسوی میں بنیاد ڈالی اور آواز دی کہ بچوں کو کہ دیکھو ہم بھی تم کو مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت تعلیم دیں گے، مفت رہنے کے لیے دیں گے، اور مفت تعلیم سے آراستہ کرائیں گے۔ اور اپنی قوم کو آواز دی کہ دیکھو جب تک یہ مدرسہ زندہ ہے تو تو زندہ ہے، تیرے گھر کے اندر اسلام زندہ ہے، قرآن کریم کا احکامات زندہ ہیں، اگر یہ مدرسہ ختم ہو گیا تو یقین رکھنا تیری آئندہ آنے والی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ قال اللہ وقال الرسول کی صدائے بلند کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک پورے دہلی شہر کے اندر، کہ اس سے پہلے 1000 دینی مدارس تھے، 1867 عیسوی کے بعد پورے دہلی شہر کے اندر کوئی بھی مدرسہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں تھا۔ اب اگر کوئی دہلی شہر کے اندر وراثت کا مسئلہ لے کر آ جاتا تو پوری دہلی شہر کے اندر مسئلہ بتلانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تو وہی آواز دی مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال کر کہ اگر یہ مدرسہ ختم ہو گیا تو آئندہ آنے والی نسلیں
ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تو زندہ ہے۔ قرآن کریم کا احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور تمہیں نماز جنازہ پڑھانے والے علماء ملتے رہیں گے۔ اور اگر یہ مدرسہ چلا گیا، ختم ہو گیا، تو یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہی اور بربادی ہیں۔ تو ان اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی کہ جس کی صدائے آج قال اللہ و قال الرسول کی آج تک لگ رہی ہے، اور بہت سارے نہ جانے کیا کیا اپنے بھی کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہ دارالعلوم دیوبند ام المدارس تمام مدرسوں کی مائیں کہ جس کے شاگرد، جس کے فارغین دارالعلوم دیوبند اس ملک سے بھی باہر آپ کو قرآن کریم کا احکامات سننے والے، سنانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے ملیں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کے چپے چپے پر مدارس اور مکاتب اور مساجد جو نظر آتے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کی دین ہے، یہ مدرسے کی دین ہے، یہ ہمارے ان اکابر کی دین ہے، کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی کی دین ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی کی دین ہے، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجری مکی کی دین ہے، اکابر کی دین ہے، ان کی محنت اور ان کی کاوش ہے۔ اگر کوئی تاریخ کو بھلانا چاہتا ہے، دبانا چاہتا ہے، تو تاریخ دب نہیں سکتی، کہ جس طریقے سے ایک مرتبہ خوشبو لگا دی تو وہ خوشبو پھیل کر رہتی ہیں، اسی طریقے سے یہ ہمارے اکابر نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اور ان کی قربانیوں سے یہ 1947 15 اگست کو آزاد ہوا، اور آزادی کے ساتھ ساتھ اپنا مسلم قوم کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کو سجایا، بنایا، اس میں بچوں کو پڑھایا، تعلیم سے آراستہ کرایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مدارس نے جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں دیا، بہت کچھ دیا ہے، اور بہت کچھ دے رہے ہیں، اور بہت کچھ دیتے رہیں گے۔ یہی وہ مدرسے ہیں کہ جو نکاح پڑھانے والے آپ کو حافظ قرآن، قاری اور عالم ملتے ہیں، یہی وہ مدرسوں کی دین ہے کہ جس سے نکل کر آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، اور جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اور شریعت کا احکام آپ کو بتلاتے ہیں۔ ضرورت ہمیں اس وقت اس کی بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابر کی، اپنے مدارس کی، اپنی مساجدوں سے محبت رکھے، اپنے علماء سے، اپنے ائمہ کی قدر کرے، ان کا ادب کرے، اور ان کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔